وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو اللہ وہ تمہیں دکھائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو اللہ تمہیں دکھائے گا. اخلاق سیکھنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہو, اگر یہ فارمولہ کسی کو یاد ہو جائے, میں کہتا ہوں سارے CCTV کیمرے بند ہو جائے, اس بندے کو کوئی دھکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیال ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس کی نگرانی کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں, کسی CCTV کی ضرورت نہیں. عزیزہ نگران میں اٹھا بچوں کے دلوں میں اخلاق بانٹنا ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالو, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک دن میں حاضر ہوگا, سب لایا جائے گا, سب لایا جائے گا, جو کچھ کیا تھا, جو کچھ کہا تھا, سب لایا جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اخلاق سکھایا. کیا سکھایا؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. چلنا ہو تو میانہ انداز میں چلو, ایسے نہیں کہ اکڑ کر چلنا ہے یا چھپ کر چلنا ہے. اعتدال کے ساتھ چلو اور آواز کو نرم رکھا کرو. قرآن کہتا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. لوگ چلاتے ہیں دوسرے, ٹھٹے مارتے رہتے ہیں. یہ محفلوں کے آداب بھی نہیں, نہ ہی تمہارے اخلاق ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا ہے تامر سخن گفتہ باشد عیب و ہنرش نہوکتا باشد. جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائیاں بھی معلوم نہیں ہوتی, اس کی برائیاں بھی نہیں معلوم ہوتی. جب بات کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس کے اخلاق کیسے. بات کرتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کون سی کیٹیگری کا ہے. اس لیے اپنی زبان کو ایسی رکھو کہ دنیا تمہیں اعلیٰ نسل میں سمجھ سکے. بات کرو تو تمیز کے ساتھ, چیخ پکار کرنا, ایک دوسرے کو بھولا اس طرح سے بات کرنا نوجوانوں میں آج عام ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنی آوازوں کو پست کرو. ایک اور بات رب فرماتا ہے لوگوں کو سے منہ موڑ کر کے بات مت کرنا. سامنے تمہارے کوئی کھڑا ہے اور تم ادھر گھوم کر کے بات کر رہے ہو, یہ آج فیشن ہو گیا. پیچھے پلٹ کر کے بات کرنا, ادھر دیکھ کر کے اس کو بات کرنا. لوگ اس سمجھتے فیشن ہے. میرا مولا فرما رہا ہے یہ اخلاق سے گھری ہوئی حالت ہے. جب بات کرو تو ہم نے ساتھ لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. یہ اخلاق کون سکھا رہا ہے؟ یہ قرآن عظیم ہے. تم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بات کر رہے ہو, تعلیمات اسلام کو چھوڑ کر کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ حاصل کر پاؤ؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے. آج تک نوجوانوں میں سے مجھے کوئی ملا نہیں اس طرح کہ لوگ آتے ہیں مفتی صاحب بیوی کو 2 طلاق دے دیا, 3 طلاق دے دیا, اب کیا کرنا ہے, عزت کیسے گزارنا ہے. یا زیادہ سے زیادہ دارالاسلام آتے مفتیان اکرام ہوں گے, جھگڑے کے مسائل لے کر کے آتے, باپ مر گئے, اس کو کتنا ملنا ہے, اس کو کتنا ملنا ہے. ارے زندگی گزر گئی, کبھی آ کر یہ کیوں نہیں پوچھا میرے گھر میں منگنی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, یہ بتا میرے مصطفیٰ نے کیسے شادی کی. یہ کیوں نہیں پوچھا. میں بیمار ہو رہا ہوں, مجھے بتائیں رسول اللہ نے بیماری کے عالم میں کیا کہنے کا حکم کیا. اگر طرف ہو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا, ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلے گا. حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں, بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہا کہ آپ ایک کلندر کھانے کا بہت شوق تھا. تربوز, آپ تربوز کہتے ہیں؟ ہاں, ہمارے یہاں ممبئی میں اس کو کلندر کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سنت بھی ہے. مجھے روایت ملی تو حضور نے بھی کھایا لیکن زندگی پر کھائے نہیں. مریدین نے پوچھا کہ حضور جب سنت بھی ہے اور آپ کو شوق یہ کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے اب تک میں کو طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے نبی نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کے پیچھے چلنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل کرتا ہے. اور آج ہم نے زندگی میں ایسی بلائی کی ہے کہ لگتا ہے دارالاسلام مفتی اور علماء صرف طلاق کے لیے ہے. یہ عزت کے مسئلے پوچھنے کے لیے, وراثت کے مسئلے پوچھنے کے لیے. ارے ہمیں بھی کام دو, ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں میرے نبی چلتے کیسے تھے, میرے نبی بات کیسے کرتے تھے, لوگوں سے مصافحہ کیسے کرتے تھے, لوگوں کے سامنے آتے تو کپڑے کیسے پہنتے تھے, میرے نبی کی نمازیں کیسی تھی, حضور جب دسترخوان پر بیٹھتے کہاں سے شروع کرتے کہاں سے ختم کرتے. اس کام پر بھی علماء کو لگایا کرتے تاکہ تمہیں پتہ چلتا مجھے کہیں اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں, دنیا کے سارے اخلاق
زمانے میں زمانہ نہ دکھایا ہوتا ان کو بند کر دیں قرآن پاک کے سلسلے میں مجھے بیان کرنے کا حکم دیا گیا بس میں وہی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو اپنے موضوع سے جو متعلق ہے وہ باتیں عرض کرتا ہوں قرآن کیا تمیز سکھاتا ہے آج گھر گھر کے اندر جو ایک بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے ہر تیسرا چوتھا گھر یہ شکایت لے کر کے آتا ہے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا بیٹی ہاتھ سے نکل گئی ماں باپ اس بات کے لیے روز پریشان ہے بیٹا ہاتھ میں نہیں آتا بیٹی ہاتھ میں نہیں آتی جہاں یہ جوان ہوئے 10ویں پاس کیا یہ منہ دکھاتے ہیں آنکھ پھیلاتے ہیں ہم کو فرما بردار بچوں کی کمی بہت کم ہو گئی غلطی بچوں کی نہیں ماں باپ کی بھی ہے تم نے ان کی تربیت تو کھلونوں سے کی ہے ان کی تربیت میں تو تم چاہتے تھے کہ ہر سنڈے ان کو پکنک پر لے جائیں بچہ خوش ہو جائے گا ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے جو بچہ مانگے گا سب لا کر دیں گے ارے یہ 14 سال کا نہیں ہوا ہاتھ میں موبائل میں پکڑا دیا سب کچھ کر دیا بچے کے لیے اور اب باپ یہ سوچتا ہے یہ 16 سال کا ہو جائے تو میری بات ماننا چاہیے ایک بات یاد رکھو زمین میں ادرک ہو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا جو بوتے ہو وہی فصل آتی ہے میرے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن الکریم میرے آقا کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 باتیں سکھاؤ 3 باتیں سکھاؤ کیا نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ کیا ہوگا اس سے تم جس بات کے لیے آج پریشان ہو نا 16 سال کے بعد میرا بچہ میرا فرمان بردار بنے یاد رکھو تم اگر اس بچے کو نبی کی محبت ڈالو 16 سال میں تمہارا بیٹا 7 سال کا ہوگا تب بھی سر جھکا کر تمہارے ساتھ کھڑا رہا تم اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈالو اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالے یہ ریٹن دیا جاتا ہے نمبر 1 اپنے نبی کی محبت نمبر 2 رسول پاک کے اہل بیت کی محبت آقا فرماتے ہیں بچوں کو سکھاؤ تیسری چیز قرآن کی تلاوت یہ 3 چیزیں سکھاؤ سب سے پہلے بچوں کو لیکن ان 3 چیزوں سے تو ہم بچوں کو چھوڑ ہی چکے سب سے پہلی چیز جو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت عزیزان گرامی وقار